العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی بالتقوی۔ ہم نے کل کی گفتگو میں یہاں تک پہنچے تھے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ چیزیں ہیں امام کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی، انہیں یاد کرنے کی، اور یہ بات بھی یاد رکھیں امام ایک دوسرے سادہ انسان کی طرح کبھی بھی نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے مثلا دوسرے سادہ انسان سے کیا مراد ہے؟ اگر میں آپ کو گھر میں یاد کروں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی اسکول پہ بیٹھ کر مجھے یاد کر رہی ہیں۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کو بعض اوقات یاد کرتے ہیں اور بہن بھائیوں کے فرشتوں کو خبر نہیں ہوتی، ہمارے بہن بھائی ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمارے فرشتوں کو خبر نہیں ہوتی۔ لیکن امام کا جو اسٹینڈرڈ ہے، جو ان کی پرسنالٹی ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ مثلا دعائے اللہم کل ولی اگر کے حوالے سے ایک کتاب ہے الفبائی مہدویت، الفابیٹس آف مہدویت، اس کے اندر انہوں نے کوئی 80-90 کے قریب فائدے بیان کیے ہیں، جس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ امام کے حق میں دعا کرتے ہیں تو امام بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ کتنا بلیسڈ ہے وہ شخص جسے امام اپنی دعا میں یاد رکھے۔ اب میں آپ کو آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اسٹوری شیئر کروں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے سارے درس ورس بھول جاتے ہیں، اسٹوریز اور ایگزامپلس آلموسٹ انسان کو یاد رہتی ہیں۔ ایک شخص کی داستان ہے، اس کا نام ذرا مشکل ہے، سادہ سا نام ہے علی۔ اب آگے جب وہ سرنیم کے ساتھ انکلوڈ کیا جاتا ہے تو ذرا لمبا چوڑا نام بن جاتا ہے، علی ابن محضیار اہوازی۔ اب یہ محضیار کو بے شک بھول جائے، اہواز ایک شہر ہے ایران عراق کے بارڈر پر، یہ وہاں کا رہنے والا ہے۔ جس طرح سے لوگ آپ خود پتہ ہے شہروں کے نام سے، کمیونٹیز میں سرنیمز کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب یہ علی ابن محضیار اہوازی جو ہے وہ بیسیکلی صحابی ہے، 11ویں امام کا کمپینین ہے، اور اس کو بہت زیادہ جسے کہیں نا ایک کرٹیسی کیوریوسٹی تھی کہ میں امام زمانہ کو دیکھ سکتا ہوں، ان سے مل سکتا ہوں۔ تو امام نے انہیں پریڈکٹ کیا تھا کہ تمہیں امام ملیں گے، تمہیں میرا فرزند ملے گا۔ اس علی ابن محضیار اہوازی نے پوچھا کہاں ملیں گے؟ کہا حج کے موسم میں تمہاری حج پر ملاقات ہوگی۔ اچھا یہ پرانے زمانے کا حج ہے، یہ آج کل کا وہ پیڈ انٹرٹینمنٹ والا حج نہیں ہے۔ اب جو ہم حج کرتے ہیں نا تو مجھے کبھی کبھی سوچتی ہوں، اب ہم جاتے ہیں، بوفے ہوتے ہیں، اے سی ہوتے ہیں، پورٹیبل ٹوائلٹس ہوتے ہیں، کموڈ والوں کے لیے کموڈ ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ وہ حج تھا جس میں بعضوں کو 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ یہ بیچارہ پہلے سال حج کرنے جاتا ہے، فیملی چھوڑ کر جاتا ہے، حج کرتا ہے، مولا ملتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، حتیٰ 19 سال گزر جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ہم میں سے کسی کے اندر اتنا پیشنس ہے کہ ہم اپنے ایک ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے 19 سال بھاگ دوڑ کریں؟ ہے ہم 19 دن بھی بھاگ دوڑ کرنے والے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ہم 19 دن بھی بھاگ دوڑ کرنے والے۔ ہم رمضان میں شبائی قدر کے بعد تھک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ میں 29 کا چاند ہو جائے اور شوال کا چاند نظر آ جائے۔ 19 سال گزر جاتے ہیں۔ اچھا یہ مزے کی بات ہے، بندہ بڑا جسے کہ نا مستقل مزاج، ثابت قدم کچھ لوگ ہوتے ہیں اور یہ پازیٹیوٹی کی جگہ پر بہت بہترین کوالٹی ہے، لیکن یہ جب نیگیٹیوٹی کی طرف آتی ہے تو سوسائٹی میں ایسے شخص کو ڈھیٹ کہا جاتا ہے، ضدی کہا جاتا ہے، اسٹبل کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ نیگیٹیوٹی کے مقام میں آپ ضد پر اڑ جائیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، ماں سمجھا رہی ہے نہیں کرنا، پھوپھی سمجھا رہی ہے نہیں کرنا، باپ سمجھا رہا ہے نہیں کرنا، یہ پازیٹیوٹی کے مقام میں بہت اچھا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اندر نیگیٹیوٹی کی سینس کریٹ ہو جائے تو بہت برا بھی ہے۔ 19 سال گزر جاتے ہیں، ایک موقع ایسا آتا ہے، حج کا فیز ہے، اور اسے ایک شخص آ کر ملتا ہے حج کے موسم میں اور آ کر کہتا ہے کہ میں امام زمانہ کا قاصد ہوں، مولا نے تمہیں طلب کیا ہے۔ اس کے پاس ایک خچر ہوتا ہے، پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے گاڑیوں کا سسٹم تو تھا نہیں، یہ فٹافٹ اس خچر پہ بیٹھتا ہے اور اس خچر پہ بیٹھ کر جاتا ہے۔ ایسا پورا مکہ اور مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے پروردگاروں نے بار بار دکھائے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اس نے بھی توفیق دے کے پروردگار کے گھر کی ہم زیارت کر لیں۔ اچھے بچے جب اچھا جملہ سنتے ہیں تو آمین کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کیسے کہتے ہیں؟ گڈ اینڈ گریٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ جب دیکھتا ہے تو ایک جگہ ہے جو بڑی وہ درخت وغیرہ لگے ہوئے اور بڑی کوئی جسے کہ نا خوبصورت قسم کا انوائرمنٹ ہے۔ پہلے تو یہ حیران رہ جاتا ہے، یہ مکہ اور مدینے کے درمیان میں کہیں ایسی خوبصورتی نہیں ہے،
الٹا دیکھا جائے تو ایک ڈیزرٹ ہے مکہ بھی اور مدینہ بھی. اب سعودی عرب والوں نے بہت کچھ آرٹیفیشل کر دیا. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس صحرا کو اس ریگستان کو کسی باغ سے تشبیہ دیں. اس کے اندر ایک خیمہ نصب ہے. یہ جو شخص اسے لینے کے لیے آیا ہے یہ اسے کہتے ہیں اندر چلو مولا انتظار کر رہے ہیں, اور یہ اندر نہیں جاتا. یہ علی ابن مہجار حوازی کا چہرہ دیکھتا ہے جو لینے کے لیے آیا ہے, کہتے ہیں اندر چلو. کہتا ہے میں کوئی کوٹھا ڈھونڈ رہا ہوں. کوٹھا سمجھتے ہیں؟ انسان اگر کسی گھوڑے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جائے گا تو اس گھوڑے گدھے کو کہیں باندھے گا یا ایسے چھوڑ کے چلا جائے گا؟ باندھے گا نا. انڈرسٹوڈ سی بات, اسے باندھنا پڑے گا. جیسے آپ گاڑیوں کو پارک کرتے ہیں, اور اگر اس گھوڑے گدھے کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا واپس جب باہر یہ خیمے سے نکلیں گے تو آگے کوئی گھوڑا گدھا یہ بیچارہ گھر بیک ٹو ہوم کیسے ہوگا جب اس کا گدھا اور یہ اس کا خچر ہی بھاگ جائے گا. وہ اس سے کہتے ہیں میں کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں میں اپنے خچر کو باندھ لوں. کہا اندر امام انتظار کرے تمہیں خچر کی پڑی ہوئی. کبھی کبھی یہ جملہ میں یاد کرتے تو میں سوچتی ہوں کہ واقعی ہماری مجلسوں میں ہم ایک طرف کہتے ہیں جناب سیدہ آ جاتی ہیں اور ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے. ہمیں اہل بیت کے ساتھ وہ عشق نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اب اس کے بعد خیر یہ اس کو کہتا ہے تم فکر نہیں کرو یہاں سے تمہارا خچر باہر نہیں جائے گا. یہ جو ایریا ہے یہ پروٹیکٹڈ ایریا ہے, یہ سیف اینڈ ساؤنڈ ایریا ہے, یہ محبت امنہ ہے. یعنی یہاں پر سب کچھ سیف ہے, تمہارا خچر کہیں نہیں جائے گا. یہ اندر جاتا ہے, مولا بیٹھے ہوئے ہیں, سلام کرتا ہے, مولا علیہ السلام کہتے ہیں. یہ مولا اس سے کہتے ہیں علی ابن مہجار آنے میں بہت دیر کر دی. اچھا یہ علی ابن مہجار کا شکوہ کرنے کا حق بنتا ہے کیا نہیں بنتا؟ کہا مولا میں نے دیر نہیں کی آنے میں, آپ نے بلانے میں بہت ٹائم لے لیا. مثال کے طور پر ابھی میں نرجس بھابھی سے کہوں وہ آپ کا ڈرائیور آتا تو میں آتی نا, حالانکہ نہیں وہ بھی سارے ناصر بھائی ٹائم پہ پہنچے ہوئے تھے. اگر ہم کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم بعض اوقات صاحب خانہ سے کہتے ہیں آپ کا ڈرائیور آتا تو میں آتی, مجھے تو آپ کے گھر کا پتہ نہیں تھا. اس علی ابن مہجار نے امام زمانہ سے کہا مولا میرے پاس تو آپ کا کوئی ایڈریس نہیں تھا, آپ کے پاس میرا ایڈریس تھا. آپ کا رائٹر ہی نہیں آیا, آپ کا پیغام لینے والے نہیں آیا. مولا نے کہا الاقالہ الاقالہ اقالہ. اب مولا یہاں پر 3 چیزیں بیان کرتے ہیں جو ہمارے اور امام زمانہ کے درمیان ہرڈلز کریٹ کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمیں ہمارے مولا سے دور کر دیتی ہے. میں نے کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں لی کیونکہ مجھے اپنے بچیوں کے ٹیمپرامنٹ کا انداز ہے بہت پیار سے. مثلا میں نے کوئی ایسا واقعہ نہیں نکالا جس میں 12 چیزیں ہوتی, جس میں 8 چیزیں ہوتی اور آپ گھر جانے سے پہلے ساری چیزیں بھول گئے ہوتے. 3 چیزیں یاد کرنا آسان ہے یا 12؟ کیوں؟ کیونکہ یہ 3 انگلیوں پر رکھے 1 2 3, ہر انگلی کے اندر 3 پوڑے ہیں. پہلی چیز مولا کہتے ہیں ولیکن, اب میں پہلے عربی پڑھوں گی پھر میں اردو پڑھوں گی, آپ اس کا ترجمہ لکھ لیجئے گا. ولیکن کثرتم الاموال, تم تو مال کی کثرت میں لگ گئے. اب آپ لوگ بہت چھوٹی بچیاں ہیں, اب یہ آپ کو تو پیسے ویسے ابھی عیدی میں جو ملیں گے وہ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے نا, اور بچیوں کو پہلے سے ہی امید ہوتی ہے فلاں چچا ہم ہر سال اتنی دیتے ہیں, ابا اتنی دیتے ہیں, بڑا کوئی بھائی شادی شدہ ہے وہ اتنی دیتا ہے. آپ کے پاس عیدی کی ایڈوانس میں کیلکولیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور اگر اس دوران کوئی امی کی سہیلی الگ سے 500 روپے کا انویلپ دے دے تو آپ اسے بلیسنگ کاؤنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. جن کی امیاں سوشل ہوتی ہیں ان کو عیدی بھی زیادہ بولے ملتی ہے. اچھا ہم اس عیدی کو جمع کر کے آپ کیا کریں گے؟ کوئی بچہ بتائے. سنبھال کے رکھیں گے. کام آتے ہیں, کس طرح کی چیزوں پہ کام آتے ہیں؟ واہ اوکے. مثلا بچیوں نے بہت کچھ خریدنا ہوتا ہے, میں نے دیکھا وہ کبھی کبھی وہ پنیں بھی عجیب و غریب سے خریدتے ہیں, یہاں لگانے کے لیے نا, شہلاز خریدنی ہوتی ہیں, اور کچھ بھی جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب اپنے اپنے پیسے نکال کے کچھ منگواتے ہیں تو آلموسٹ آپ کی عمر کی بچیوں کے پاس پیسے نکلتے نہیں ہیں. تو یہ عیدی اچھے وقت میں کام آتی ہے. لیکن میرے جیسا آدمی خدا نخواستہ اگر کثرت مال میں لگ جائے بس نوٹ جمع کرتے رہتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں. کبھی کبھی میں لاکر جاتی ہوں, اپنے بینک کے لاکر جاتی ہوں اپنی کوئی چیز رکھنے یا کوئی چیز نکالنے, تو میں ایسی نظر مارتی ہوں تو میں سوچتی ہوں میرا حال پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ للمزہ الذی جمع مالا وعددہ ایحسب ان مالہ اخلدہ, کہ چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں پھر ان کو گنتے رہتے ہیں. پچھلی دفعہ پرائز بانڈ کتنے کے تھے؟ مثلا 17,000 روپے کے. اس سال عید پر کتنے کے پرائز بانڈ ہو جائیں گے؟ مثلا 23,000 کے. تو بیٹھ کے گنتے رہتے ہیں, ایک پرائز بانڈ, دوسرا, تیسرا, یہ 5,000 کا ایک نوٹ, یہ دوسرا, یہ تیسرا. کوئی سونے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ 2 ٹاپسوں کی جوڑی, یہ تیسری, یہ چوتھی.
مولا کہتے ہیں ولاکن کثرتم الاموال، علی ابن مہزار تم تو کثرت مال میں لگ گئے. اور حقیقت ہے ہم یعنی آپ تو بہت چھوٹی اور بہت پیور بچیاں ہیں، کرسٹل کلیئر بچیاں ہیں، لیکن میرے جیسے گناہ گار جمع ہو جاتے ہیں، بیٹھ کے چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک کلاس میں پتا چلا کہ سوجا بازار میں ایک لڑکی کے پاس 300 شہلاز ہے. میں تو سن کے دل بیٹھ گیا. میں نے کہا ان 300 شہلاز کو مینیج بھی تو کرنا پڑتا ہے، ایسا تھوڑی آپ نے الماری میں ٹھوس دی، انار کے اندر دانے بھر دیے، آپ ان کو دھونا پڑتا ہے، استری کرنا پڑتا ہے، مینیج کرنا پڑتا ہے. بہت اچھے رہتے ہیں وہ مکھنے شکھنے یا 2-4 شہلائیں جو لپیٹی اور ہم چلے گئے. یہ تو کام مجھے پتا ہے میرے بچے نہیں کر سکتے. کثرت مال والا معاملہ نہیں ہے، وہ میرے لیے ہے. دوسری چیز والا فرماتے ہیں قطعتم الرحم. ہمارے اور امام کے درمیان کون سی چیز ہے جو ہمیں امام زمانہ کو اپروچ نہیں کرنے دیتی؟ وہ ہے قطع رحم. قطع رحم پتہ ہے کن سے کرتے ہیں؟ جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہوتا ہے. خون کے رشتے کس کس سے بنتے ہیں ہمارے؟ ماں باپ اور خالہ، ماموں، پھپھی، چاچا اور ان کے بچے، جس کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے. بچے آج کل خون کے رشتوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں. اس کی کوئی وجہ بتائے گا؟ ان کو ہر کسی سے ایشو ہے. یعنی اکثر بچوں کو میں نے دیکھا ہے اسکول کی بچیوں سے دوستی ہے، وین میں آنے جانے والوں کے ساتھ دوستی ہے، اگر وہ کہیں مدرسے جاتی ہیں وہاں کی بچیوں کے ساتھ دوستی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کی دوستی. اور بعض اوقات ان کو لگتا ہے کہ جتنی نظر ان کو لگتی ہے وہ رشتہ دار لگاتے ہیں، باہر والے رشتہ لوگ انہیں نظر نہیں لگاتے. کیوں آپ کے خیال میں بچوں میں یہ کانسیپٹ ہے؟ سوسائٹی میں یہ چیز محسوس کی جا سکتی ہے کہ بچہ، آج کا بچہ رشتہ داروں سے چڑھتا ہے. میں نے نہیں جانا آپ کے بھائی کے گھر افطاری میں، تو کہاں جانا ہے؟ تمہیں ہائی وے لے جائیں، تمہیں باہر کڑھائی کھلانے لے جائیں. مجھے اس میں لگتا ہے کہ ہم ماؤں کا قصور ہے. شاید ہم نے اپنے بچوں کے ذہن کے اندر وقت سے پہلے کچھ باتیں ڈال دی اور ہم نے ان سے کہا ہے تو تمہارے باپ کا خاندان ہی ایسا ہے، مثلا اللہ نہ کرے میرے آقا کا خاندان بہت اچھا خاندان ہے، لیکن تمہارے تو باپ کا خاندان ہی ایسا ہے. میرا صبر دیکھو، میں نے ان کے ساتھ اتنے سال کیسے گزارا کیا ہے. لیکن قطع رحم کرتے ہیں. میں نے ایک اور چیز بچوں کے اندر بڑی محسوس کیا ہے کہ امیاں کوہنی مارتی رہتی ہیں، ان کو سلام کرو. نرجس ایسا ہے نا، امیاں کو کوہنیاں مارنی پڑتی ہے نا، سلام کرو. اور ان کو مسافرہ لینا بھاری پڑ رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں مسافرے کا سسٹم نہیں، ہمارے ہاں تو بچے لٹک جاتے ہیں دادی کے گلے، دادا کے گلے، نانا کے گلے. کھوجوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے ہاتھ لے کر ایسے ایسے کرنا پڑتا ہے اور بچہ چلو. اب یہ ماں کی جو دانت پر دانت آگے نا، باپ کو گھر جا کے بھگتنا پڑے گا. یہ دانت پر ابھی تو دانت سادے دانت پر دانت ہے، گھر جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ جب آرام سے کہہ رہی تھی سب کے بیچ میں کہ مسافرہ لے لو، تو کیوں آپ کے خیال میں کیوں بچوں کو رشتہ داروں میں مزہ نہیں آتا؟ اچھا نا، مجھے آپ کی معلومات کا فائدہ ہونا چاہیے نا. ایسا تھوڑی میں آؤں تقریر کروں اور چلی جاؤں اور مجھے پتہ نہ چلے میرے بچوں کا ویژن کیا ہے. بچے دوستوں میں زیادہ خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا. اگر آپ کو ٹائی دے دی جائے کہ آپ کو ایک دن سحری کرنے، گیٹ ٹوگیدر، ہلا گلا کرنا ہے، رشتہ داروں میں کرنا ہے یا دوستوں میں کرنا ہے، آپ کسے ترجیح دیں گے؟ قربان ہو جاؤں آپ پر، دوستوں پر. اصل میں دوستوں کے ایپ کے لیے آپ نے ایک اینک لگائی ہوئی ہے اور آپ کو ان کی برائی نہیں لگتی. اور جو رشتہ داروں والا چشمہ ہے وہ بڑا شفاف ہے. دیکھیں مشکلات رشتہ داروں میں بھی ہیں، ایک مشکلات دوستوں میں بھی ہیں، دو. ہم دوستوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا ساتھ ہے، ہم برداشت کر لیتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہم نے قیامت تک رہنا نہیں ہے. کتنا ٹائم ہم ان کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں. تو پرانے زمانے تھے جب لڑکیاں چچاؤں کے گھر رہنے جاتی تھیں. آج کل تو ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. مائیں ہی نہیں چاہتی کہ خدا نخواستہ بچے جائیں، جس طرح کا سیٹ اپ بن گیا ہے. لیکن امام علی ابن مہزار سے کہتے ہیں قطعتم الرحم، تم لوگ قطع رحم میں لگ گئے. الخصوص میں ایک چھوٹا سا میسج دوں. بعض گھروں میں کیا ہے کہ دادا دادی کسی خاص بچے کے ساتھ رہتے ہیں. مثلا دادا دادی بڑے تایا کے گھر رہتے ہیں اور باقی بچیاں اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہیں. باپ جا رہا ہے ملنے کے لیے ماں کو، ماں کہتی تم بھی چلی جاؤ دادا دادی سے یا دادی سے یا دادا سے. بعض جگہ پر دونوں زندہ ہیں، بعض جگہ پر ایک پرسن زندہ ہے، ایک پرسن دنیا سے چلا گیا ہے. ملاؤ. بچی کہتی میں نے کوئی نہیں جانا. اچھا ان کے پاس سب سے بڑا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ ہوم ورک. یہ اسکول ٹیچرز، ہوم ورک ہے میرا. اچھا ان کو بھی یہاں سے کہو چلو ہم لوگ سارے چل رہے ہیں باہر شرمس کھانے چلیں، تو ان کو اس وقت ہوم ورک یاد
وین میں کر لوں گی، ابھی آپ کو نہیں پتا وین میں بڑا ٹائم ہوتا ہے، فلانی جگہ کر لوں گی، آپ کو نہیں پتا. اس وقت اسٹیٹمنٹ بدل جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں یہاں چلے جاؤ تمہاری جان میں برکت پڑے گی کیونکہ تم نے صلہ رحم کیا. امام عسکری کے ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ امام عسکری کو جوائن کرنا چاہتا تھا، اور امام عسکری نے جب اس شخص نے جوائن کیا تو مولا نے اسے جو بات کہی اس کا مفہوم میرے الفاظ میں اس طرح سے ہے کہ مولا نے کہا تمہاری عمر کے 3 سال بچے تھے لیکن تم نے اپنے فلاں رشتے دار کے ساتھ ملاقات کی، اس کی وجہ سے خدا نے اس 3 ایئرس کو 30 ایئرس میں یعنی چینج کر دیا، بدل دیا. پروردگار عالم نے تمہاری عمر کو لمبا کر دیا. جو شخص رشتے داروں سے ملتا ہے وہ شخص لمبی عمر پاتا ہے. صلہ رحم عمر کو لمبا کرتی ہے. دوسری چیز آپ کے پیسے میں، یہ جو BED کے آپ نے جمع کرنے ہیں نا، اس کے اندر برکت دیتا ہے خدا، آپ کے مال میں برکت دیتا ہے، آپ کی جان میں برکت دیتا ہے. اس کے باوجود وہ بچہ جو گھومنے پھرنے کے لیے ہوم ورک کا سبسٹیوٹ کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے اچھا اس میں دادا دادی کی بحث نہیں ہے، نانا نانی بھی ویسے ہی. آپ یہ مت سوچئے کہ بچہ دادا دادی کے پاس نہیں جانا چاہتا، بچہ نانا نانی کے پاس بھی جانا نہیں چاہتا. بچہ کہتا ہے یہ ایک ہی جیسی باتیں کرتے ہیں، خوب ایک جیسی باتیں کرتے ہیں تو کیا ہوا. آپ کو ان کے ساتھ 30 منٹ اسپینڈ کرنے پر اگر آپ کی جان میں اور مال میں خدا اضافہ کر رہا ہے، آپ عبادت سمجھ کر لیں. لیکن مولا فرماتے ہیں اے علی ابن مہزار تم قطع رحم کرنے پر لگ گئے جس کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان فاصلے بڑھ گئے. تیسری اور آخری چیز بیان کروں، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. امام فرماتے ہیں وَجَبَّرْتُمْ عَلَىٰ ضُعَفَاءِ أُمَّتِي، تم نے میری امت کے، آپ کو پتہ ہے کہ امام نبی یہ ہمارے سربراہ ہیں، حتیٰ حدیث کہتی ہے الامام کا والد شفیق، امام زمانہ یا جو بھی وقت کا امام ہوتا ہے وہ ایک مہربان باپ کے مانند ہوتا ہے، اور ہم ان کی آٹومیٹکلی رعایا بن گئے. مثلا وہ میرے بڑے، میں ان کی چھوٹی. اب یہاں پر مولا کہتے ہیں تم نے میری امت کے جو ضعیف لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا. میرا آپ سے پہلا سوال ہے، ظلم کا جب نام لیا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ آتا ہے؟ مار پیٹ کرنا؟ اس کے علاوہ کوئی اور ظلم ہے؟ مثلا کھانا نہ دینا، اوکے، اور پڑھائی سے دور رکھنا. اور آپ کے خیال میں اگر آپ افطاری اور سحری کے برتن خود دھو لیں اور آپ کے گھر اگر میڈ جو آتی ہے وہ روزہ رکھتی ہے، آپ اس کو تھوڑا ریلیف دے سکتے ہیں. آپ ریلیف دینا چاہتے ہیں؟ نرجس آپ کے خیال میں ہماری بچیاں ریلیف دیتی ہوں گی؟ ایک سوسائٹی کی بچیاں چھوٹا ہوپ فلی انشاءاللہ اللہ کے گھر سے ہمیں امید ہے کہ دیتی ہوگی. مثلا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم سارے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ میرا روزہ ہے، دوسروں کو روزہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے. جیسا روزہ آپ کو لگتا ہے ممکن ہے مجھے آپ سے بھی زیادہ لگتا ہو سکتا ہے نا. مثلا آپ یہ نہ دیکھیں کہ زہرا آنٹی کی تو بڑی جان بنی ہوئی ہے تو اس کو ان کو کیا روزہ لگے گا. روزہ لگتا ہے جسے لگتا ہے. آپ مجھے 4 بجے کے بعد دیکھیں، مجھے بھی ایسا ہوتا ہے نڈھال کہیں پڑی ہوئی ہوتی ہوں، کہیں کوئی مرد ٹائپ کی، اور مجھے ہوتا ہے اب یہ کب 7 بجیں گے، 7:04 ہو گئے، 5 منٹ ہو گئے، کب روزہ کھلے گا. ہم ظلم کرتے ہیں. پہلی چیز میں نے ماہ مبارک رمضان کی ایک آسان سی مثال بنائی ہے تاکہ آپ کو یہ مثال یاد رہے. دیکھیں ہم کسی کو مار پیٹ نہیں کر سکتے. ویسے بعض بہنیں چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتی ہیں نا. کل آپ لوگوں میں سے بہت سے نے ہاتھ اٹھائے تھے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے. مارتی ہیں نا؟ مارا جاتا ہے. ایسے آتے جاتے اور میری چیزوں کو ہاتھ لگاؤ. مثلا وہ اس بچے نے کچھ خراب کر دیا کہ جن کے گھر میں 3-4 سال کے بچے ہیں وہ الحمدللہ ہمیشہ تباہی میں جاتے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ جیوانی کی مجلس میں کہا تھا اگر آپ مجلس پڑھ کے گھر واپس جائیں اور آپ دیکھیں ڈائننگ ٹیبل کا ایک کارنر کٹا ہوا کینچی سے زمین پر پڑا ہوا ہے تو وضو تو ہوتا ہے مجلس میں جانے سے پہلے کیا ہوتا ہے 2 رکعت شکرانہ پڑھ لیتے ہیں. خاتون کہتی ہے کیوں؟ میں نے کہا پہلی بات اللہ نے ہمارے گھر بچہ دیا، لوگوں کے میں سے بہت سارے لوگوں کے گھر بچے نہیں ہیں. دوسرا ہمارے بچے کو اتنی عقل تھی کہ وہ جائے کچن کے دراز میں سے کینچی نکالے ڈائننگ ٹیبل کی شیٹ کاٹے. الحمدللہ بہت سے کے پاس بچے ہیں، بچوں کے پاس عقل نہیں ہے. پھر بچے کے ہاتھ میں گرپ دی اور اسے سینس دی کہ وہ خوشی خوشی آپ کو بتایا امی یہاں سے کاٹ دیا ہے، اور ہمیں اس سے زیادہ عقل تھی ہم ٹیپ لگا کر اس کا اینگل چینج کر لیتے ہیں. ہم نے بھی اپنے سٹائل اپنے وقت سے پہلے ڈائننگ ٹیبل کی شیٹ بدل لی. وہ اسمارٹ ہے تو میں اس کی بھی ماں ہوں. اگر اس کو پتا ہے کہ اس نے کیسے ڈائننگ ٹیبل کی شیٹ کو اسپوائل کرنا ہے تو مجھے بھی پتا ہے میں نے اس ڈائننگ ٹیبل کی شیٹ کو کیسے ری یوز
کرنا ہے، ہم چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتے ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نا میں جواب دیں۔ ایک معاشرے کی بات ہو رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی کہ مثلا آپ مارتے ہیں، سوسائٹی میں چھوٹے بہن بھائیوں پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اسلام تو آپ کو گدھے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ 8 حق بیان کیے ہیں، اگر وہی جو خراسانی کی توضیح کے شروع میں جو سواری کا جانور ہے، مثلا جس کے اوپر ہم تو سواری کے جانور، ہمارے پاس تو جانوروں کے نام پر 3 کبوتر ہیں میرے گھر، میرے پاس اور کوئی جانور نہیں ہے جس کے میں منہ پر لگاؤں، لیکن وہ دین جو آپ کو گدھے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، چھوٹے بہن بھائیوں کو مارا جاتا ہے نا، یہ ظلم نہیں ہے۔ آپ کو بڑے بہن بھائی مارے تو برا، سیدھے جہنم میں جائیں گے، فرشتے ہاتھوں کے اوپر گرم گرم چمٹا لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ مارے تو صحیح اس لیے کہ آپ نے مارا ہے، اور چھوٹا بہن بھائی آپ کو بہت تنگ۔ اور اس کے اندر بھی مسٹیک کیا ہوتا ہے، نارملی اگر آپ لوگ، میں نے دیکھا ان کے استعمال کرتے ہیں بچے اسکول کے، جو پین کے اندر بھری جاتی ہے، آپ جائیں، ہماری ایک دوست تھی آج سے 25-30 سال پہلے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی 5-6 سال کی بچی نے وہ حج کے نوٹس بنا رہی تھی، لکھ رہی تھی، کہتی ہے اس نے وہ انک پوٹ اٹھایا اور سارے کا سارا حج کے نوٹس پہ الٹا دیا، اس کے بعد وہ حج کے نوٹس استعمال کے قابل نہیں رہے۔ میں نے کہا اصل غلطی تو آپ کی تھی، آپ نے اس جگہ رکھا، یہ کہاں کیوں جہاں اس 5 سال کی بچی کا ہاتھ جائے۔ ہم اپنی غلطی مانتے ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی گھر جائے اور دیکھے کہ آپ کے کسی چھوٹے بہن نے آپ کے اسکول بیگ میں سے کسی چیز کو نکال کر تباہی کر دی ہے، اصل قصور اس 4-5 سال کے بچے کا ہے یا ماشاءاللہ 12, 13, 14 سال کی بچی کا؟ اور مار کسے پڑے گی؟ دیکھ لیں، اب آپ مان رہے ہیں کہ آپ کثرت مال والے بچے نہیں ہیں، میں نے بھی مانا، آپ بھی مانا، آپ انشاءاللہ صلہ رحم والے بچے ہیں، سب سے ملتے ہیں، پیار سے ملتے ہیں، میں نے بھی مانا، آپ نے بھی مانا، ظلم کرتے ہیں۔ یہ ایک آسان سی مثال تھی چھوٹے بہن بھائیوں کے حوالے سے۔ یا مثلا ماسی کی ہم مدد کر سکتے ہیں، ہم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو برتن دھو، چلو یہ کرو، چلو وہ کرو، اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ ہے، روزہ سب کا ہے۔ میں اب آپ کو آخری بات کر کے ختم کری ہوں۔ مولا نے یہ 3 چیزیں بیان کی علی ابن محض بازی کو، کثرتم الاموال، قطعتم الرحم، اور جبرتم علی ضعفاء امتی۔ علی ابن محض بازی نے کہا لقال، مولا نے کہا حقیقت یہی ہے، یہ چیزیں ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں بہت ہیں، اور ذاتی اور ناانصافی کے نام پر ہم الحمدللہ، آپ ساری بچیاں ماشاءاللہ مومن گھروں سے تعلق رکھتی ہیں، الحمدللہ شیعہ اسماعیل شریف گھروں سے تعلق رکھنے والی بچیاں ہیں، آپ بچپن سے مجلسوں میں جناب سیدہ کی شہادت کی سنتی آ رہی ہیں کہ جناب سیدہ نے جناب فضا کے ساتھ کام ڈیوائڈ کر دیے تھے، ایک دن تم گھر کا کام کرو گی اور میں، اچھا بی بی نے آرام کے لیے بریک نہیں لیا تھا، بی بی نے کس چیز کے لیے بریک لیا تھا؟ عبادت کے لیے۔ میرا آپ سے سوال ہے، جناب سیدہ بہت زیادہ سوشل لیڈی، ان کے والد تھے مدینے میں یا نہیں تھے؟ بولے، ان کی 9 کے قریب سوتیلی مائیں تھیں یا نہیں تھیں؟ تھیں، ٹھیک ہے، ان کی فیملی تھی یا نہیں تھی؟ مولا تھے نہیں تھے، 4 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بالکل تھے، اس کے باوجود جس دن بی بی کی باری ہوتی تھی، بی بی ان ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ بچے بھی سنبھالتی تھی، گھر کا کام بھی کرتی تھی۔ فضا کیا کرتی تھی؟ کام، آرام۔ اچھا جب بی بی کی آرام کی باری ہوتی تھی، اس کے اندر ان کی سوشل ایکٹیویٹیز تو ساری تھیں۔ آپ اس سارے سینیریو کو ایک الگ اینگل سے، ایک الگ چشمہ لگا کر دیکھیں نا۔ ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ ہم اپنی ماسی سے کہیں آج آپ بیٹھ جائیں، ماہ مبارک کے رمضان نہ ہو، وہ آئے، ہم اسے کہ ہم آپ کو چائے بنا کر پلاتے ہیں، ساتھ آپ کو 2 بسکٹ کھلاتے ہیں، انڈا فرائی کر کے دیتے ہیں، 2 سلائس چیک کر دیتے ہیں، آپ ناشتہ کریں، میں آپ کے ناشتہ کرنے تک تھوڑا سا کچن سمیٹ دوں، ایسا کوئی کانسیپٹ ہے؟ نہیں ہے۔ وہ ماسی بھی حیران ہو جائے گی، اور اگر اس کے پاس نمبر ہوگا تو سربراہ خاندان کو فون کر کے کہ باجی کے دماغ کی کوئی رگ ہل گئی ہے، ایسی حرکتیں کریں گے، ایسی باتیں کریں گے۔ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، اور میرا بالکل آخری جملہ، ظلم کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے چھوٹے بہن بھائی ہو، ہم اپنے ماں باپ پر ظلم کر سکتے ہیں۔ کوئی مثال بنائے گا؟ بولیے، ان کی بات نہ سن کے، اس کے علاوہ بھی ایک کرتے ہیں سوسائٹی میں، ان کو کبھی کبھار، آپ کو پتہ ہے بعض پرانے علماء کے نزدیک اگر انسان کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے، اور کہا جائے یہ کیسا بچہ پیدا کیا انہوں نے، تو اس سے تو اچھا تھا یہ گدھا پال لیتے، کھال چائنا کو بیچ دیتے اور گوشت کراچی کے ریسٹورنٹس کو۔ ایسا معاملہ، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں؟ بولیے،
बातें सुनाते हैं, गुड एंड ग्रेट, और अच्छे पेपर नहीं। ज़ाहिरी बात है, आप सोचिए आपकी फीसें भरते हैं माँ बाप आपको लाने ले जाने की। मैं रात में एक प्लेटफॉर्म से बाहर निकली और मैंने सोचा इतनी बाइकें खड़ी हैं वहाँ सोल्जर बाजार 3 नंबर के सिग्नल के पास, गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ लोग रिक्शों में आए हैं, ये बाप, ये भाई, ये बेटा जिम्मेदारी निभा रहे इस आंटी जी इस बच्ची को लाने ले जाने की, और मैं उसे रिटर्न में क्या देती हूँ? हम अपने माँ बाप को हर्ट करते ना, सारे मानते हैं ना। तो एक अच्छा सा छोटा सा हम अपने आप के साथ कमिटमेंट कर सकते हैं। अल्लाह में माह मुबारक की रमज़ान है, अच्छे बच्चे बने हुए हैं, हम सुबह सुबह उठते हैं, अल्लाह रसूल को याद करते हैं, ना हम छोटे पर जुल्म करेंगे ना हम बड़े पर जुल्म करेंगे। तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिनको बहुत आसानी से अपने आप को मैनेज किया जा सकता है। और एक चीज़ जो हमें ईमान के करीब करती है बहुत तेज़ी के साथ, इंशाअल्लाह ज़िंदा रही तो कल आपके साथ उस चीज़ को शेयर करूँगी। वैसे ही अगर टाइम होगा कल इंशाअल्लाह तो परवरदिगार, वैसे ही कल जुमे का दिन है, वैसे ही कल मौला का दिन है, और हम परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो हैं कि खुदावंदा मोहम्मद और मोहम्मद के सदक़े में हमारे पास सबसे बड़ी एक हाजत है, तू हमारे ईमान के ज़हूर में ताज़ीम फरमा, ईमान के ज़हूर को हमारे लिए आसान कर दे। बास अलामतें, मैं सुबह ये पढ़ रही थी दर्स की रिवीजन के लिए, तो बास अलामतें देखकर मेरा रूह लरस गई। मैंने अभी अफ़गानिस्तान की एक वीडियो देखी, उसमें वो अपने बच्चे बेच रहे हैं, अफ़गानी 8-8, 9-9 साल के बच्चे। मैंने रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा परवरदिगारा हमारा बच्चा, हम अपने बच्चों को बाहर छोटी उम्र में बाहर निकलने के लिए, अब जैसे मैंने आपको उस दिन मिसाल दी थी वाइपर लेकर खड़ी हैं बच्चियाँ, मैं सोचती हूँ हम अपने बच्चे को सड़क पार करने की इजाज़त, हम में से बहुत से बच्चे सोल्जर बाजार में रहते हैं, थोड़ा सा अलहुज्जत का मदरसा जब मेरे बच्चे बड़े छोटे थे जाया करते थे, हम सिर्फ इसलिए वैन लगवा देते थे कि खुदा ना सा सिग्नल पर कोई गाड़ी वाला एक्सीडेंट ना कर दे, कोई गाड़ी वाले में लग ना जाए या कहीं सड़क पर गिर ना जाए। परवरदिगारा हमारे बच्चे अमन अमान में हैं, लेकिन उम्मत के बच्चे अमन अमान में नहीं हैं। हमारे सरों पर छतें हैं, उम्मत के पास बहुत सौ के पास सरों पर छतें नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, एक पूरा मुकम्मल कंप्लीट पैकेज है। बहुत सारे लोग इन नेमतों से बहुत दूर हैं। परवरदिगारा अशफ़िकुल्ला मरीज़ जो बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिला कामिला अता फरमा। परवरदिगारा इस माह मुबारक को हमारा आखिरी माह मुबारक करार ना देना। और आप बच्चियों की आमीन के बलबूते पर मैं एक दुआ मांगने लगी हूँ, ये दुआ मैं रजब से मांगती चली आ रही हूँ। खुदा तूने इस महीने में बहुत कुछ देना है, हमें पता ही है तेरी दावत का महीना, खाली हाथ तो कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन तोहफों के अंदर कैटेगरीज होंगी, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कॉमन प्राइज होता है ना, बहुत फ़र्क होता है तोहफों में। इस महीने में जो तोहफे तू नेक लोगों को देगा उनके सदक़े में मेरे जैसे गुनाहगार को भी इनायत फरमा, और इस माह मुबारक को हमारी ज़िंदगी का आखिरी माह मुबारक करार ना दे, हमारे दिलों को नरम कर दे और हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। अपनी सेहत, अपनी सलामती और आपको रोज़ा बिल्कुल ना लगे, इसलिए एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले